بھیجے محمد والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی معروضات کا آغاز کروں، ضروری سمجھتا ہوں بلکہ اپنے آپ پر واجب سمجھتا ہوں کہ کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلی مجلس نہیں پڑھ رہا، اور اتنا ناواقف آپ بھی نہیں، کیونکہ عالم ارواح میں جب اللہ نے علی کی ولایت کو پیش کیا تھا تو جس روح نے لبیک کہا تھا، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب واقف ہیں۔ نہیں بھی دیکھا ہوتا تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری مجالس کسی کی دل آزاری مقصد نہیں، باعث سیاست نہیں، باعث عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، ثواب نہیں کہا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ثواب ہوتا ہے اپنے لیے، عبادت ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور سوائے علی کے ذکر کے کوئی ایسا ذکر ہے ہی نہیں کہ جسے صبح و شام کیا جائے اور وہ عبادت ہو۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ رحم اللہ عبدًا احیا امرنا، کہ اللہ رحمت کرے اس عبد پر کہ جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا ہے۔ اور ہمارے 8ویں امام کا فرمان ہے، میں ذرا آپ کے ذہنوں کو قریب لے کر آنا چاہ رہا ہوں، پھر اپنی تقریر شروع کروں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ غدیر میں ولایت علی آدم کے سجدے کی طرح تھی۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا جملہ۔ غدیر میں ولایت علی آدم کے سجدے کی طرح تھی، جس نے اقرار کیا وہ ملائکہ سے افضل ہو گیا۔ اور جس نے انکار کیا وہ ابلیس سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو میرے دوستو، یہ میں اسی لیے ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی مومن جب گھر سے چلتا ہے تو وہ مت سمجھے کہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے، نہیں، اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا۔ اور یہ بھی کوئی مومن مت دل میں گمان کرے
کہ اگر میں مجلس سننے نہ آتا تو شبیر کی عزاداری نہ ہوتی، اور کوئی مجلس پڑھنے والا ذاکر اور خطیب یہ گمان نہ کرے کہ اگر میں نہ پڑھتا تو مجلس نہ ہوتی، اور کوئی بانی مجلس وہ بھی یہ مان مت کرے کہ اگر میں اہتمام نہ کرتا تو عزاداری نہ چلتی۔ نہیں، ہر وہ مومن جو مجلس سننے آتا ہے، اور ہر ذاکر اور خطیب، اور ہر مومن جو مجلس کا اہتمام کرتا ہے، فخر کرے اس بات پر کہ اسے محمد اور آل محمد نے چن لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلے تھوڑے ہیں، یہ میرے مولا کی عزاداری۔ یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ عزاداری ہماری وجہ سے زندہ ہے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم، ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اگر عزاداری نہ ہوتی تو میں نے کہاں آنا تھا؟ آپ نے کب مجھے دیکھنا تھا؟ کب سننا تھا؟ یہ واسطہ صرف ذکر حسین ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے ملا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا نے آج تک جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، مختلف قسم کے الزامات، اور اس موبائل نے، سوشل میڈیا نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے، کیونکہ وہ باتیں جو کبھی ہم ممبر پہ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ اہل سنت کے علماء سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کی کیا کوشش ہے؟ 1925 میں، 1924 میں یہ سعودی حکمرانوں نے قبضہ کیا ملک پر، اور 1925 8 شوال کو انہوں نے مکے میں بی بی آمنہ کی، جناب ابو طالب کی، بی بی خدیجہ کی قبریں مسمار کر دیں۔ پھر مدینے آئے، جنگ احد میں جتنے بھی شہداء کے مزار تھے مسمار کیے۔ جنت البقیع میں بی بی اور بی بی کے 4 بیٹوں کی قبریں صرف مسمار نہیں کی، بلکہ جتنے صحابہ تھے سب کی قبریں مسمار کر دی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کربلا سے لے کر آج تک، حالانکہ جہاں تک مسلمانوں نے اسلام کو یہی سمجھا ہے، جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ کربلا سے، دعوت ذوالشیرہ سے لے کر، اسلام دیکھیں کتنا سمجھتے ہیں کہ دعوت ذوالشیرہ سے لے کر کربلا تک یہ ابو طالب کا عقیدہ ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی، دعوت ذوالشیرہ سے لے کر کربلا تک ابو طالب کا عقیدہ ہے، اور حمزہ کا کلیجہ چبانے سے لے کر کربلا تک ابو سفیان کا عقیدہ ہے۔ ستون تم دیکھو کہ ابو سفیان مسلمان ہے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے ہم تو اس بات پر کڑتے ہیں کہ کیوں ابو طالب کے ایمان پر بات کی جائے؟ اگر بات کرنی ہے تو ابو طالب کے فضائل پر بات کرو۔ وہ کلمہ پڑھنے تھوڑا آئے تھے، تو کلمہ پڑھانے والے تھے۔ یہ دیکھیں عقیدہ ابو طالب کا کیا تھا، مسلمانوں نے کیوں کیا، یہاں تک لے کر آئے کہ آل محمد کو اتنا گرا دیا جائے۔ بنو امیہ، بنو عباس، اور جو کتابیں لکھی گئیں سب نے یہی لکھ کر آل محمد کو نیچے گرانے کی کوشش کی، لیکن جس کو اللہ بلند رکھے، جس کو اللہ بلند رکھے، نتیجہ دیکھیں کربلا میں یہ اپنے طور پر دنیا کہتی ہے، ہندوستان میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی کہ مسلمان بظاہر یزید کامیاب ہے، باطن میں حسین کامیاب ہے، لیکن قبلہ علامہ علی نقی نقن صاحب وہ فرماتے نہیں، غلط ہے۔ اگر حسین کہتے تھے کہ یزید تو مجھے قتل نہیں کر سکتا،
یزید نے قتل کر دیا تو پھر یزید کامیاب. جھگڑا یہ تو تھا ہی نہیں، جھگڑا تھا بیعت کا. یزید کہتا تھا حسین میں بیعت لوں گا، حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. اگر یزید نے بیعت لے لی تو یزید کامیاب ہے، تو اگر حسین نے بیعت نہیں کی پھر حسین کل بھی کامیاب تھا، اب بھی کامیاب ہے. نتیجہ دیکھیں، کربلا دعوت ذوالشیرہ سے لے کر کربلا تک جو میں نے عرض کیا کہ ابو طالب کا عقیدہ ہے، نتیجہ دیکھیں، یہ مارکا حق و باطل کا تھا. یہ مارکا حق و باطل کا تھا. بالآخر فتح حق کی ہوئی. ارے نہیں، تم دیکھتے نہیں 1400 برس سے ہم پر ظلم ہو رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی زندہ ہیں. حسین کا پھر بھی ذکر ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم بے وارث نہیں ہیں. کوئی ہمارا وارث پردہ غیبت میں موجود ہے، ہمارا کوئی وارث موجود ہے. تو میرے دوستو یہی تو بات ہے. ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر شروع کرتا ہوں کہ نتیجہ مارکا حق و باطل کا، کہ کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے کہ بے گھر یزید ہو گیا اور گھر گھر حسین ہے. درود پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. سورہ بقرہ کی ابتدائی جو 3 آیات پڑھی ہیں، تو کس لیے اللہ نے، دیکھیں قرآن صامت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن ناطق کے فضائل سے کیا ہے. دنیا نہ سمجھے یہ تو الگ بات ہے کہ الف لام میم تفسیر ہے مجمع البیان. کوئی آیا ہمارے مولا امیر المومنین کے پاس کہ مولا یہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم صرف اللہ کو ہے یا ان کو ہے جن پر یہ نازل ہوئے ہیں، یا ان کو ہے جن پر یہ نازل ہوئے ہیں. تو ایک شخص تفسیر برہان آیا ہمارے چھٹے امام کے پاس. وہ اپنے امام کے پاس گیا، پہلے جا کے کہنے لگا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ الف لام کا کیا کیا معنی ہے. اس نے کہا یہ اللہ کا سربستہ راز ہے اور حروف مقطعات ہیں، اس کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے. میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ ایک اللہ کو علم ہے، ایک ان کو ہے جن پر یہ نازل ہوئے ہیں. لیکن اس نے کیا کہا کہ صرف اللہ کو علم ہے. یہ آیت تفسیر برہان کا یہ واقعہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کے پاس کہ مولا آپ کے دادا نے تو یہ کہا ہے، تو یہ ابو حنیفہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا علم کسی کو نہیں. کہ میرے مولا نے جواب دیا، فرمایا دیکھ اگر ان کا علم صرف اللہ کو ہے تو اللہ کو ان کو ہمارے جد پر نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کہا اس کو جا کر بتا تمہیں اتنا بھی پتا نہیں کہ الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہیں. کتنا بڑا جملہ، خدا کی قسم ابھی میرے ذہن میں جو ابھی بات آئی ہے. الشیخ محمد المرئی شامی التاقی، اس نے کتاب لکھی کہ میں شیعہ کیوں ہوا. اس نے لکھا کہ ابو حنیفہ شاگرد تھا جعفر صادق کا، اور ابو حنیفہ کا شاگرد امام مالک، اور مالک استاد ہے امام شافعی کا، اور احمد بن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کا. لیکن کہا یہ چاروں دنیا کے امام ہیں. انطاکی نے لکھا، وہ کہاں کا چیکو سلواکیہ کا رہنے والا تھا، کہا یہ چاروں امام دنیا کے امام ہیں، حق کا امام صرف جعفر صادق ہے. حق کا امام صرف جعفر. اسی نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک دن ابو حنیفہ
مولا امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر تھے. 4 سال کی عمر تھی موسیٰ کاظم کی. ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ مولا یہ نماز ادھر پڑھ لیتے, لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں, نماز باطل ہو رہی ہے. ہمارے مولا نے پوچھا یہ بتا یہ تمہارا سوال مجھ پر ہے یا میرے بیٹے پر؟ کہنے لگا مولا جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر سوال ہے. کہا اس کا جواب بھی پھر میرا بیٹا دے گا. جب نماز ختم کی اس نے سوال دہرایا. مولا امام موسیٰ کاظم کھڑے ہو گئے. کہا دیکھ یاد رکھ جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے اور ہمارے درمیان اتنی بھی جگہ نہیں کہ ہوا بھی گزر سکے. وہ کہتا لوگ گزر جائیں, اتنی بھی جگہ نہیں. مولا نے فرمایا سن بتا نحن اسماء العظم, ہم اسماء اعظم ہیں. کون ایسی بنیادی باتیں آپ کو سنائے گا؟ وہ نعروں والی باتیں تو بہت ہوتی ہیں, ہوں گی ابھی, لیکن ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اور قرآن سے پڑھوں گا. میرے مولا نے فرمایا سن نحن اسماء العظم, ہم اللہ کے اسماء اعظم ہیں. کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں, ذرا بتائیں تو صحیح. فرمایا بتا اللہ کے نام کتنے ہیں؟ کہنے لگا مولا 99, جو قرآن مجید کی حاشیے پہ لکھے ہوتے 99. فرمایا نہیں 99 نہیں, اللہ کے کم از کم 4000 نام ہیں. 4000 نام ہیں. آپ کے چھٹے امام کا فرمان 4000 نام ہیں, اور صرف اللہ کے ذاتی نام 2 ہیں. فرمایا ذاتی نام 2 ہیں. 3998 نام اللہ کی صفاتی ہیں. جیسے اللہ کا نام ہے رحمان, رحمان ہونا بھی صفت ہے. نام ہے رزاق, رزاق ہونا بھی صفت ہے. لیکن اللہ کے ذاتی نام 2 ہیں. جو بھی ان کا واسطہ دے کر دعا مانگے گا اللہ قبول کرتا ہے. 2 نام صرف ذاتی ہیں. کہنے لگا مولا کون کون سے؟ کہا ایک اللہ ہے, دوسرا علی ہے. ایک علی ہے, دوسرا کیسے؟ ہر ایک کا واسطہ دے کر جب کوئی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا کہ ایک دن جب بھی صحابی کوئی بیمار ہوتا تھا تو آتا رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ دعا مانگے, اللہ مجھے صحت دے. رسول دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, اللہم ارحم علی فلاں بن فلاں بحق علی جن, یا اللہ اس پر رحم کر, تمہیں واسطہ ہے علی کا. تو کچھ صحابی جل جاتے, یہ سن کر اندر سے جل جاتے, اور ایک دن خسر پسر کرنے لگے کہ اگر کبھی رسول دعا مانگے تو پھر پتہ چلے گا. جب علی چلتے چلتے مسجد میں آئے, پوچھا یا علی طبیعت ٹھیک ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ طبیعت ناساز ہے, میرے لیے دعا کریں. لیکن نہیں ہو سکتا ہے دنیا کہے کہ علی اپنے لیے تو دعائیں وہاں سے کرواتا تھا. ارے جو علی اللہ سے عباس مانگ لیتا ہے, یار کیا کروں, تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں ہے. وہ صحت مانگتا تو نہ آتی نہیں, لیکن دنیا کو سمجھانا تھا. یہ بات کر کے رسول نے دعا مانگی, اللہم ارحم علی علی جن بحق علی جن, یا اللہ علی پر رحم کر, تمہیں واسطہ ہے علی کا. یہ کہنا تھا. دونوں نے سر جھکا لیے. پوچھا یا رسول اللہ واسطہ بھی علی کا, دعا بھی علی کے لیے. رسول نے مسکرا کے کہا میرے صحابو, جب میں نے علی کے لیے دعا مانگی میں نے آپ بارگاہ رب العزت میں دیکھا, مجھے علی سے زیادہ کوئی افضل نظر نہیں آیا. کوئی علی سے زیادہ افضل ہوتا تو میں اس کی دعا مانگتا, اس کے لیے دعا مانگتا. اب دیکھیں ٹائم کا تو مسئلہ نہیں ہے, آپ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. چلو کوئی بات, درود پڑھے مل کر محمد و آل محمد پر, کیونکہ میں اسی حساب سے شروع کرتا. بابا سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا کریں دنیا کا,
रसालत पे बात नहीं करते, शियों को रसालत आती नहीं। अरे जैसे हम बात करते हैं, किसी का बाप भी ऐसे नहीं पढ़ सकता। तुम्हें पता क्या है रसालत क्या है? अरे तुम्हें पता होता तो कभी ये ना कहता कि रसूल हम जैसा, मोहम्मद हम जैसा। किबला शहनशाह हुसैन नकवी साहब मेरे यूं समझे कि मेरे भाई हैं, हर वक्त हम तकरीबन इकट्ठे रहते मिलते हैं। तो उन्होंने एक मर्तबा फरमाया कि मुझे एक मौलवी ने कहा कि मोहम्मद हम जैसा। जब मैंने पूछा दलील क्या है, कहने लगा कि ये जब अल्लाह ने कह दिया कि ना बशरुन मिसलुकुम, कि मैं तुम जैसा बशर हूं, तो फिर क्या जरूरत है, इतना बढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा कोई और दलील। कहने लगे दलील ये है, 2 हाथ नबी के हैं, 2 हमारे हैं, 2 पांव हमारे हैं, 2 नबी के हैं। नबी ने भी शादी की, हमने भी शादी की, नबी भी खाता है, हम भी खाते हैं। तो किबला साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा अगर यही दलील है तो फिर शिमर भी तुम जैसा, यजीद भी तुम जैसा, फिर शिमर भी तुम जैसा, फिर यजीद भी तुम जैसा। कहने लगा कि बिला आप ज्यादती कर रहे हैं, कहाँ शिमर मलून और कहाँ मैं, कहा यही तो हम कहते हैं कि कहाँ 2 टके का लानतुल्लाह मौलवी और कहाँ मोहम्मद और रसूलुल्लाह। क्या समझ सकते हो? क्या दुनिया को पता ही नहीं? ये जब रसूल ने कह दिया, अली अली हर वक्त करते हैं, रसालत की बात नहीं करते। अरे जब रसूल ने कह दिया कि आना मदीनातुल इल्म व अलीयन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, तो 1400 बरस से हम अली के कसीदे पढ़ पढ़ तुम्हें सुना रहे हैं कि दुनिया वालों पहले दरवाजे को समझो फिर शहर की बात करना। तुम्हें दरवाजे का ही जब पता नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कितना बड़ा जुमला अर्ज करने लगा हूं। बस मेरे भाई ने कह दिया तो तुम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, बस मैं साहब बेशक छोड़ दूं, लेकिन बात मुझे खत्म करने दे। बस हाजी साहब ये तो आपकी मर्जी है, माशाल्लाह। नाराए हैदरी, नबी हम जैसा नहीं। अभी रजब का महीना को दो महीने पहले गुजरा है, इन्हें पता चले कि नबी क्या है, अबू तालिब क्या है। किताब का नाम है फजीलतुल मिराज। ये तो एक मिराज है ना जो दुनिया पढ़ती है लहक लहक कर, एक मिराज जिसका जिक्र कुरान में है। इसका जिक्र कुछ मौला इमाम हसन फरमाते हैं कुरान में इसलिए है क्योंकि इसका वास्ता उम्मत से है। फरमाया मेरे नाना ने कुल 120 दफा मेराज किया। नौजवानों को बता रहा हूं फजीलतुल मेराज, और करबला में, नजफ में, कुम में ये किताब मौजूद है। अब तो इसका तर्जमा भी हो गया है। 120 दफा मेराज किया और फरमाया कि 30 मर्तबा मेरा दादा अबू तालिब रसूल के साथ था। मेहमान और मेजबान वहां मेजबान से बातें भी करते रहे। 19 मर्तबा जनाब हमजा जनाब रसूलुल्लाह के साथ थे। तो जब कोहे हिरा पर मौला अली की उम्र थी 6 बरस, जनाब रिसालत माप कोहे हिरा पर मौजूद थे, हाथ पकड़कर नीचे आ रहे थे जो जबरील आया। कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि ऐ अल्लाह के हबीब पढ़ इकरा बिस्मि रब्बिक। अब यहां जो अरबी पढ़े लिखे हजरात उनको बड़ी समझ आएगी। इकरा हमेशा 2 के लिए इस्तेमाल होता है। क्या कहा कि पढ़ रब के इसम के साथ। रब का तो हुक्म था, ये इसम कौन था जरा समझने की कोशिश करें। ये इसम कौन था? जब नीचे आए जनाब अबू तालिब खड़े हुए, आकर कहा चचा चचा
وہ امر آ گیا جس کا وعدہ کیا تھا، وہ امر آ گیا جس کا وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر رسول خاموش ہو گئے، زمین کو دیکھنے لگے۔ کہا بھتیجے خاموش کیوں ہو گیا؟ کہا چچا زمانہ دشمن ہے، سارے مشرک ہیں، کیا کروں گا؟ بس یہ کہنا تھا۔ جناب ابو طالب لیٹے تھے، کھڑے ہو گئے، امامہ سر پہ سیدھا کیا۔ کہا میرے بیٹے کیا کہا؟ کہا زمانہ دشمن ہے۔ کہا فکر کس بات کا؟ میں ہوں نا۔ کہاں بڑا جو میں ہوں نا، جس نے میلی آنکھ سے دیکھا وہ میں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ بس یہ کہنا، ہم رسالت کی بات اگر کریں گے تو تمہیں وہ گھر بھی دکھائیں گے جس میں نبی کھیلتا رہا، وہ گود بھی دکھائیں گے جس میں نبی پلتا رہا، ارے ہم وہ قبر بھی دکھائیں گے جہاں رسول نے اپنا کرتا کفن کے لیے دیا تھا، اور یہ اس نبی کو بھی بتائیں گے کہ وہ نبی ابو طالب کا کیا لگتا ہے، علی کا کیا لگتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ جس دن لوگوں نے پتھر مارے رسول کو تو کیا کیا ابو طالب نے؟ رسول زخمی حالت میں گھر آئے، جناب علی کی عمر 6 یا 7 سال۔ کہا علی آج کے بعد اگر محمد کو کوئی پتھر لگ گیا تو اپنے آپ کو ابو طالب کا بیٹا نہ سمجھنا۔ بس یہ کہنا تھا۔ کیا کیا علی نے؟ کھجوریں کھا کھا کر گٹھلیاں جیب میں رکھیں، جو بھی دشمن کافر نظر آتا گٹھلی اٹھاتے، ہڈیاں توڑ کر پیچھے سے نکل جاتی۔ شام کو لوگ جمع ہو گئے کہ یا علی نے کیا کیا، ہمارے کتنے بچے زخمی کر دیے، بس یہ سننا تھا۔ کہا تمہیں پتا نہیں کہ جب ابراہ نے حملہ کیا تھا ابابیلوں نے کیا کیا تھا؟ کہا کنکریاں پھینکی تھی، ہاتھی مر گئے تھے۔ کہنے لگے وہ بیت اللہ کی حفاظت تھی جو آپ کا مولا سیدھا تن کر کھڑا ہوا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا وہاں بیت اللہ کی حفاظت تھی، یہاں رسول اللہ کی حفاظت ہے، یہاں رسول اللہ کی حفاظت ہے۔ یہی وجہ تھی دنیا نے کہ وہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ۔ ایک مولوی نے تو یہاں تک سوشل میڈیا پہ کہا کہ یزید کا دفاع کرو، یزید کا دفاع کرو، ورنہ یزید کے باپ کو لعنت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اہل سنت کے علماء نے لکھا کیسے دفاع کرو گے؟ وہ شرابی تھا، زانی تھا، شراب پیتا تھا، ماں بہن میں تمیز نہیں کرتا تھا۔ تو ایک ذاکر نائک نے کہا یزید رضی اللہ ہے، یزید رضی اللہ ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو بخش دے۔ تو مسلمانوں نے کہا نہیں، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ ماں بہن میں تمیز نہیں کرتا تھا، یہ کہتا ہے وہ رضی اللہ ہے۔ کم از کم ذاکر نائک نے یہ تو بتایا کہ رضی اللہ کیسا ہوتا، یہ تو بتایا نا کہ رضی اللہ کیسا ہوتا ہے۔ آج یہ سورۃ نمل میں ارشاد ہوا وَقُلْ الْحَمْدُلِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ آپ میں حاجی ہوں گے، زوار بھی ہوں گے اور عمرے والے بھی ہوں گے، لیکن مسجد نبوی میں تو سب جاتے ہیں۔ جہاں گئے ہیں کسی حاجی سے پوچھو، وہاں دروازے ہیں مختلف، اور دروازوں پہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ پتہ چلا کہ یہ تم نہیں لکھ رہے، یہ تم سے کوئی غیب میں بیٹھ کر لکھوا رہا ہے۔ پتہ چلا رضی اللہ کون ہوتا۔ یہی وجہ تھی، یہی تو وہ دروازہ تھا جہاں جس دہلیز کو ہر وقت سلمان چومتا تھا۔ اب بھی اگر آپ نے جا کر یہ میرے جملے دو نہ سنے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ نتیجہ پوری تقریر کا، سلمان اس دہلیز کو چومتا تھا۔ جو کچھ مسلمانوں نے کہا سلمان کیا بات ہے، پاگل ہو گئے ہو، روزانہ اسی دہلیز کو چومتا ہے۔
سلمان اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا ارے تو اسے دہلیز سمجھتا ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا سے افضل ہے، سدرۃ المنتہا سے افضل ہے۔ کہنے لگا یہ کتنی غلو کر رہا ہے، سدرۃ المنتہا کہاں، یہ دہلیز کہاں، یہ دہلیز کہاں؟ بس یہ سننا تھا، لیکن ایک جملہ سنتے چلے۔ ملائکہ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ کچھ ملائکہ قیام میں کھڑے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کچھ ملائکہ رکوع میں ہیں، عبادت ہے، سجدے میں ہے، تہجد میں ہے، عبادت ہے۔ یہ ملائکہ کا جب کام ہی عبادت ہے، یہ قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، لیکن کچھ ملائکہ اس دہلیز کو چومتے نظر آتے ہیں، اس دہلیز سے بھیک مانگتے ہیں، مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ پروردگار یہ تو بتا یہ کیا ہے؟ سلمان نے یہی کہا یہ سدرۃ المنتہا سے افضل ہے، یہ کہنا تھا۔ اس نے اعتراض کیا، کیسے؟ کہا جب رسول معراج پر گئے، جبریل کہاں رکا تھا؟ کہا سدرۃ المنتہا پر۔ کہا فاطمہ کا بابا، کہا آگے چلا گیا۔ کہا پھر تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ جہاں جبریل رکتا ہے وہ تو سدرۃ المنتہا ہے، اور جہاں رسول رک کر اجازت لیتا ہے یاد ایک دن صحن تطہیر کے دروازے پر مسئلۃ امیز گفتگو شروع ہوئی۔ جناب فضا نے کہا سلمان بھائی میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ سے نہیں، میں رسول سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ سلمان حیران ہو گیا، کہا صرف رسول سے نہیں، بی بی بطول سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ سلمان گیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ، ادھر مسجد سے نکل کر آئے، یا رسول اللہ یہ فضا کیا کہہ رہی ہے کہ بطول سے بھی پہلے جاؤں گی، آپ سے بھی پہلے جاؤں گی، اور مجھ سے بھی جنت میں پہلے جاؤں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے مولا نے فرمایا فضا اب جواب دے۔ کہا یا رسول اللہ، درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ فضا جواب دے، کیسے سب سے پہلے تو جنت میں جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ کل جمعے کا خطبہ آپ نے دیا، آپ نے کہا تھا جب سب انبیاءوں کی لائنیں لگی ہوں گی جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ایک نور کے ناکے پر سوار ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کہا مولا صرف اتنا بتا دے کہ فاطمہ کے ناکے کی مہار کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ رسول کی بیٹی غلطی پر تھی، اس ملعون نے کہہ دیا۔ بس آخری آیت پڑھ کر نتیجہ دیتا ہوں، رسول کی بیٹی غلطی پر تھی، خدا لعنت کرے اس پر مردود پر اور اس کی نسل پر، لیکن جناب رسالت میں غایۃ المرام صفحہ نمبر 43 جلد کا نمبر 4 کیا فرمایا رسول نے کہ میری امت کا صدیق اکبر ہے علی، یعنی سچا کون ہے؟ رسول کی بیٹی کو جو غلط کہا غلطی پر ہے۔ میری امت کا صدیق اکبر علی ہے، میری امت کا فاروق اعظم علی ہے، اور نہج البلاغہ میں میرے مولا نے خود کہا انا صدیق اکبر، صدیق اکبر میں ہوں، وَأَنَا فاروق اعظم۔ لیکن کچھ لوگوں کو صداقت کا بخار ہو گیا، شوق پر تو پابندی نہیں نہ ہو سکتی، جو مرضی بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں صدیق وہی ہوگا جس کو قرآن کہے گا۔ ایک بھی تو دلیل لاؤ نا صدیق کون ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف، میں نے کبھی آیت کا نمبر نہیں بتایا، لیکن 177 سورہ بقرہ ارشاد خدا بندی ہوا
توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اب کوئی بے توجہ نہیں کرنی. کیا کہا اللہ نے صدیق کون ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَاءَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. اللہ نے 17 نشانیاں بتائیں کہ دیکھو صدیق کون ہوتا ہے. اس کا اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور زکاتی ہو، نمازی ہو، اور جو عام مومن سے وعدہ کرے اسے کبھی پھر نہ جائے. کتنا بڑا جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے. جو عام مومن سے وعدہ کر کے پھر نہ جائے، جو پھر گیا وہ صدیق نہیں. ارے جو عام مومن سے وعدہ کر کے پھر جائے وہ تو صدیق نہیں. جو امیر المومنین کو بخن بخن کہہ کر پھر گیا وہ کہاں کا صدیق ہے؟ مجھے ترجمہ پورا کر لینے دیں. دیکھیں، والصابرین فی الباساء والضراء، بس آخری جملے ہیں. بے شک میدان جنگ میں اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میدان نہ چھوڑے، اور جو بھاگ گیا وہ صدیق نہیں. پھر دیکھ میرے دوستو، میرے بزرگ، 3 لفظ ہیں المنجد سے لے کر فروز اللغات تک. 3 لفظ ہے قرآن میں. صدیق، صدیقن، اس کا معنی ہوتا ہے دوست. توجہ چاہ رہا ہوں. صادق، جو واقعہ دیکھے اس کی گواہی دے، وہ صادق. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ جس کی واقعہ گواہی دے. یار سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات. سنیں پھر، صدیق ان کا معنی دوست ہوتا ہے، صادق جس کی واقعہ گواہی دے. اور صدیق کون ہوتا ہے؟ جس کی واقعہ گواہی دے. صادق جو واقعے کی گواہی دے، صدیق جس کی واقعہ گواہی دے. یعنی اگر کبھی کوئی صدیق یا صدیقہ کہہ دے کہ کل درزی کپڑے لے کر آئے گا